تو جناب آپ ابھی نے سب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہمدردانہ مشورہ دیا کہ احسان بھائی جو کہ سب سے بڑے بھائی جن کے بیٹے کی شادی پر سب لوگ آئے ہوئے تھے، اور رحمان بھائی چھوٹے بھائی جن کی چھوٹی بیٹی نیلم جس کی ابھی کہیں بات نہ ہوئی تھی، احسان بھائی کے چھوٹے بیٹے جو بڑی خوشی سے پھدکتے پھر رہے تھے، حسن صاحب، آپ ابھی نے دونوں بھائیوں کا نام لے کر اور ان کے بچوں کا آپس میں رشتہ طے کر دیا، یعنی کہ یہ کہا کہ اب احسان بھائی کا ایک بیٹا بیانے والا رہ گیا ہے اور رحمان بھائی کی ایک بیٹی نیلم رہ گئی ہے، تو دونوں کا آپس میں رشتہ کر لیں۔ سب سناٹے میں آ گئے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حسن کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا، کبھی بہنوں کے پاس، کبھی بھائیوں کے پاس اور کبھی والدین کے پاس جا کر کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے تو ایسے کبھی سوچا بھی نہیں۔ کہاں گئی وہ شوخی اور وہ شادی کا شوق، اور ادھر نیلم بھی سخت برہم کہ اس کا بھی قطعاً کوئی رجحان نہ تھا، لیکن بڑوں کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ بہت سٹ پٹائے بھی اماں کا تو ایک ہمدردانہ مشورہ ہی تھا، لیکن اس پر عمل کروانے والوں نے تو ہمدردی کے جھنڈے گاڑ دیے اور اس کو انا کا اور آپس میں بہن بھائیوں کے رشتے نبھانے کو اتنی اہمیت دی کہ یہ نہ سوچا کہ حسن کون اور نیلم کون، اب تو نام لے ہی لیا ہے سب کے بیچ میں بیٹھ کر، اب تو اس کو نبھانا ہے۔ اس میں کسی کو نہ نیلم کی سوچ آ رہی ہے نہ حسن کی، یہ بس ایک بات بڑی بہن نے کر دی ہے تو اب نبھانا ہے، اور نام سب کے بیچ میں لے لیا۔ یعنی اہمیت ہم کن چیزوں کو دیتے ہیں جن کو دینی چاہیے، ان کا کسی کو نہیں پتہ کہ جن دو لوگوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، وہ کوئی ان سے بھی تو پوچھ لے کہ ان کا کیا خیال ہے۔ بھئی اب تو اس کو نبھانا ہے، چاہے جن کا رشتہ ہم جوڑ رہے ہیں وہ رضامند ہیں یا نہیں۔ بہت سٹ پٹانے کے باوجود ان کی ایک نہ سنی گئی، اور احسان صاحب یعنی حسن کے والد صاحب نے تو فیصلہ سنا دیا کہ اگر تم یہاں شادی نہ کرو گے حسن، تو میں تمہاری شادی میں نہیں شامل ہوں گا۔ اور حسن کی والدہ بھی اس بات پر کہ اب لڑکی کا نام لے لیا گیا ہے سب کے بیچ میں، تو ضروری ہے کہ ہم ہاں کر دیں۔ ادھر نیلم کو بھی جیسے تیسے کر کے منایا اور رشتہ طے ہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں وہی دیورانی جٹھانی تھیں جو بڑی بھابھی کے خاندان کو دیکھتے ہوئے رحمان صاحب کا رشتہ طے ہوا تھا، اور کس طرح یہ شادی یہاں تک پہنچی، بچے کس تربیت سے، کن مراحل سے، کن رویوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے، تو کہانی نے ایک نیا روپ بدلا۔ نیلم اور حسن کو رشتہ ازدواج میں بندھنے سے، جس رشتے کے پیچھے ایک ایسی داستان پہلے ہی موجود تھی اور جن میں بندھنے والوں کو تو پہلے ہی زبردستی اس رشتے میں باندھا گیا تھا، تو پھر نتائج کیا ہونے تھے؟ یہ ان نامور، دیندار، سمجھدار، باعزت گھرانوں کے عقل مندی کے ثبوت اور ہر رشتے کی ہمدردی، لیکن جو اصل کام ہے جن دونوں لوگوں کو اس بندھن میں باندھا جا رہا ہے، نہیں ہے ہمدردی تو ان لوگوں کی نہیں، ان کے مستقبل کا خیال نہیں، وہ دونوں لوگ کیسا بیہیویئر کریں گے آپس میں، یا گھر کے تمام افراد سے، یا اپنی آنے والی نسل کو کس طرح تربیت کریں گے۔ یا اتنا ہی سوچتی تھی کیا یہ لوگ آپس میں خوش رہ سکیں گے یا نہیں؟ کچھ تو کوئی سوچتا، چاروں طرف بڑے موجود تھے، کسی نے کسی بات کو نہ سوچا سوائے اس بات کی کہ اب تو نام لے لیا ہے، تو اس میں تو یہ تو بھی بہن بھائی ہیں سارے، تو اس کو تو نبھانا ہے۔ بہن بھائیوں نے تو اپنے رشتے کو نبھانا زیادہ ضروری سمجھا اور زیادہ باعزت طریقہ سمجھا، یہ نہ سوچا کہ جنہوں نے زندگی گزارنی ہے اکٹھے، وہ اتنے اختلاف رائے رکھتے ہوئے کس طرح اپنی زندگی کامیاب گزاریں گے۔
یہ اتنا غیر اہم مسئلہ تھا، یہ اتنی غیر اہم بات تھی جس کے بارے میں کسی کے دل میں خیال نہ آیا۔ باقی تو تمام سمجھدار اور ہمدرد لوگ ایک دوسرے کی ہمدرد اور ایک دوسرے کو عزت دینے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ تو یوں گھر کے دوسرے افراد کچھ نوک جھونک کر کے بڑوں کے فیصلوں کے آگے خاموش ہو گئے۔ بہن بھائیوں نے حسن کے بھی اعتراض کیا کہ اگر نہیں مرضی حسن کی تو ضروری تھوڑی ہے، اور اس کے بھی نیلم کے بھی بہن بھائیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اگر نہیں وہ چاہتی تو نہ کریں، لیکن وہی چھوٹی موٹی بات کر کے وہی بڑوں کے آگے سب کو خاموش ہونا پڑا۔ تو اس طرح حسن اور نیلم کی رضامندی سے ہو گئی، کرنی پڑی، یعنی ان سب بڑوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے رویوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے دماغ پھر بھی اس طرف چلے، لیکن بڑوں کی نہیں چلے، کیونکہ یہاں کرائیٹیریا دوسرا تھا رشتوں کو نبھانے کا۔ چاروں ناچار شادی طے ہو گئی، وقت گزرنے لگا، منگنی ہو گئی۔ اس دوران احسان صاحب اور ان کی اہلیہ یعنی حسن کے والدین دونوں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ کی مشیت، وہی جانتا ہے کہ وہ رشتہ طے کرنے کے باوجود شادی میں شامل نہ ہو سکے اور دونوں ہی دنیا سے چلے گئے۔ لیکن حسن کی انتہائی تابعداری والدین کی کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس رشتے کو جوڑے رکھا، اور حسن کی شادی بالآخر ہو کر رہی، نیلم کی مخالفت کے باوجود بھی شادی ہو کر رہی۔ حسن انتہائی خوبصورت نوجوان، سفید رنگت، دراز قد، خوبصورت، سمارٹ اور بہترین اخلاق کا مالک۔ اس کی نسبت نیلم سانولی رنگت، دراز قد، بھری جسامت اور نارمل اخلاق کی مالک۔ دونوں کی طبیعتوں میں انتہا کا فرق، اس لیے ڈے ون سے کبھی کسی کو یہ محسوس نہ ہوا کہ کسی بات پر یہ ایک دوسرے سے خوش ہیں یا خوش ہو جائیں گے، کیونکہ حسن اپنی طبیعت کے مطابق بچوں کی تربیت کرنا چاہتا تھا اور نیلم اپنے طریقے سے بچوں کی نگہداشت کر رہی تھی۔ میاں بیوی کی حیثیت سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کے لیے کمپرومائز بھی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ طبیعتیں، مزاج ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف تھے۔ تو محبت اور عزت کا تو کوئی گزر ہی نہ تھا، اور نہ اس میں رحمان صاحب اور ان کی بیوی کا کوئی رول تھا، بڑوں کی حیثیت سے سمجھانے والا۔ اور حسن کے والدین تو دوسرے شہر میں رہتے تھے، تو زندگی بالکل ہی آوازار اور بورنگ گزر رہی تھی۔ کبھی بچوں سے اٹھ کر دونوں کے جھگڑے ہوتے اور دونوں ایک دوسرے کو بلیم کرتے، اور کبھی خاندانی سیاستوں پر بلا وجہ کی بحث، اور کبھی تمام ہی رشتوں سے آوازاری۔ تو گویا کبھی نوک جھونک ایک دوسرے کی مخالفت میں، اور کبھی بڑے بڑے اختلافات۔ وقت گزر رہا تھا، کبھی نیلم بیمار، کبھی بچے بیمار، اور کبھی حسن بیمار۔ جب انسان کو صرف ایک دوسرے سے شکایات ہی ہوں تو وہاں سیاست تو چل سکتی ہے، لیکن محبت اور عزت کا فقدان ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی سے سکون، اطمینان جیسے غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جب یہ سب زندگی سے چلا جائے، محبت، عزت، سکون، اطمینان، تو رشتوں میں بے حسی گھر کر لیتی ہے۔ تو یوں زندگی گزارنی بے حسی کی مشکل نہیں، عذاب ہو جاتی ہے، کیونکہ بیماری بھی کٹ جاتی ہے، غربت بھی کٹ جاتی ہے، لیکن بے حسی کی زندگی کا پل پل انگاروں پہ گزرتا ہے۔ انسان سلو پوائزننگ سے مرتا ہے۔ اس طرح حسن کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کے بہت علاج کروانے کے باوجود، بہت سی دعائیں کرنے کے باوجود وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتا، زندگی سے ہی تھک چکا تھا۔ اس طرح اس کے 4 بیٹے تھے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، بالکل ینگ ایج میں۔ زندگی تو جتنی ہے اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا، نہ کم کر سکتا ہے، لیکن جو چیزیں انسان کے
ہاتھ میں اللہ نے دی ہیں، جن کے بارے میں پوچھ ہونی ہے رویے، تو انسان بہتر کر سکتا ہے نا، جن سے جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے، اور آپ کا پلے سے کچھ بھی نہیں لگتا، صرف اپنی زبان کا استعمال بہترین کرنا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس قسم پرسے کی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، نہ ان کے درد کو کوئی محسوس کر سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنا درد کسی سے شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، وہ بھی ینگ ہے، رحمان صاحب بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ان سب میں قصوروار کون ہے اور کتنا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جو بھی ان رشتوں کی ہمدردیوں میں آگے تھے، انہیں بھی نہ پتہ ہوگا کہ کس پر کیا گزرے، اور نہ ہی ہم آگے اس رشتے کی اہمیت کو جان سکے، نہ تربیت کرنا ہی محسوس کیا، کیونکہ ہمارے معاشرے نے شادیاں طے کرنے کے ہر کام کو اہمیت دی، نہ اہمیت دی تو اس بات کو کہ جو دو لوگ اس رشتہ ازدواج میں بندھ رہے ہیں، کیا اس کی ذمہ داری کا احساس رشتہ کرنے والوں کو ہے، یا جن کا رشتہ طے ہو رہا ہے ان کو اس کی اہمیت کے بارے میں کوئی تربیت کی گئی ہے، یا کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ کی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے، اور یہ وہ معاشرہ ہے کہ ہر بات پر تنقید ہم ضرور کرتے ہیں۔ کیا کوئی بیوہ ہو جانے یا طلاق یافتہ ہو تو جیسے اللہ کا حکم ہے کہ ان کی شادی پہلے کریں، کون ان باتوں کو اہمیت دیتا ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے، کون ذمہ دار ہے؟ ان تمام رشتوں کو جو بھگت رہے ہیں ظالم سماج کی لاپرواہیوں کے ظلم، کون ان لاپرواہیوں کا ذمہ دار ہے؟ کس نے تربیت کرنا نہ چاہی؟ کون نہ جانا یہ کتنا اہم رشتہ ہے جس سے تمام رشتے جڑے ہوئے ہیں؟ آج معاشرہ یہ بھگت رہا ہے، اور ان لاپرواہ لوگوں کی وجہ سے بھگت رہا ہے جنہوں نے زندگی کے مقصد کو نہ جانا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنی زندگیاں برباد کرنے سے بچا لیں، ہم آج بھی تربیت کریں ان لوگوں کی کہ بیٹا یہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ ازدواج رکھا ہے، یہ سب سے اہم رشتہ ہے، اور اس کو کیسے نبھانا ہے اور کیسے طے کرنا ہے، اور اس کی کیا ذمہ داری ہے۔